لیجیے۔ بس ٹھیک، اوکے۔ بیٹا آپ ادھر آ جاؤ۔ بزرگوں آپ ادھر تشریف لاؤ، آپ ادھر آ جائیں۔ مجھے بتائیں، میں آپ کو جگہ بنوا کے دیتا ہوں، آپ ادھر آ جاؤ بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمت الصلاة بینی وبین عبدی وإذا قال في صلاته الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال عز وجل اثنى علی عبدی وإذا قال مالک یوم الدین قال اللہ عز وجل مجدنی عبدی وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل۔ رواہ الامام الہمام احمد فی مسندہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 2 جنوری 2022 بروز اتوار ہے، اور آپ کے یہاں جامع مسجد رشیدیہ گودام چورنگی اللہ والا ٹاؤن کراچی میں اس مسجد میں زندگی میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں حضرات سے دیے گئے موضوع کی پابندی کرتے ہوئے نماز کے مسائل، فضائل، دلائل کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہماری اس محفل میں ہماری مائیں بہنیں بھی شریک ہیں۔ میں اپنی تمام سامعات سے ملتمس ہوں کہ آپ توجہ خالصتاً للہ فی اللہ ادھر رکھیے، بچوں کے شور اور دائیں بائیں کے معاملات سے کچھ لمحہ بیزار ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کا وقت قیمتی ہوگا۔ میرے معزز دوستو، رب کریم کا کرم ہے، فضل و احسان ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ورنہ رب چاہے تو کوئی اور پیدا فرما سکتے تھے، لیکن اسلام میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، مسلمان بنایا، یہ بہت بڑا کرم ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری نماز کی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نماز ایسی عبادت ہے جیسی عبادت اس دین اسلام میں اس کی مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نماز کی شان تو بہت سی ہے،
میں ایک عوامی لہجے میں آپ کی خدمت میں بات کرتا ہوں۔ روزہ عبادت ضرور ہے، حج عبادت ضرور ہے، جہاد عبادت ضرور ہے، اذان عبادت ضرور ہے، نکاح عبادت ضرور ہے، اسی طرح قربانی عبادت ضرور ہے، زکوٰۃ عبادت ضرور ہے، لیکن ان تمام عبادات کا حکم رب کریم نے زمین پر نازل کیا ہے۔ جب باری آئی نماز کے لیے، سرکار دو عالم معراج پر تشریف لے گئے اور عرش معلیٰ پہ نماز کے حکم کو لے کر آئے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے، حیثیت کتنی ہے، مرتبہ کتنا ہے۔ میں مثال دینے کے لیے ایک جملہ کہوں گا۔ کسی بچے نے ٹاپ کیا ہو، اس کے لیے ایک محفل سیلیبریٹ کی جاتی ہے، ایک پروگرام بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کو اس پروگرام میں چیف گیسٹ کے طور پہ پیش کر کے اس کے ہاتھ میں وہ انعام تھمایا جاتا ہے۔ بھائی بچے نے انعام لینا تھا، ایگزام میں اس نے اچھے مارکس لیے ہیں، حق ہے اس کے دروازے پہ چل کے جاؤ، اس کے گھر میں پہنچو، اس کو جا کر آپ انعام اس کی دہلیز پہ دو۔ یہ کیا کیا تم نے؟ انعام دینا تھا، پروگرام بنایا، مجمع اکٹھا کیا، اسٹیج سجائی، بچے کو گھر سے بلایا، ٹائم بھی اس کا لگایا، اسٹیج سے بلا کر انعام تحفہ اس کے پاس پیش کر دیا۔ بابا یہ تحفہ دینا تھا تو گھر میں چلے جاتے، یہاں بلایا کیوں ہے؟ کہتے ہیں حق تو یہی ہے ہم چل کے جائیں، حق تو یہی ہے ہم اس کے پاس حاضر ہوں اور اسے جا کر یہ تحفہ دیں۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اس سے بڑھ کے ہے۔ یہ انعام ایسا تھا، مجمع میں اعلان ضروری تھا، یہ انعام ایسا تھا، اس کی محنت کا اظہار ضروری تھا، یہ انعام ایسا تھا، اس انعام کا مرتبہ، حیثیت، درجہ و ویلیو اور مقام عوام کے سامنے پیش کرنا تھا، اس لیے بڑے مجمع میں دیا۔ میں نے کہا باقی عبادات کے درجات اپنی جگہ، لیکن نماز کا مرتبہ ایسا تھا، نماز کا رتبہ ایسا تھا۔ جاؤ جبرائیل جی رب جلیل محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کے پاس جاؤ، پہنچ گئے، انہیں لے کر آؤ۔ جب عرش پر آئیں گے، التحیات للہ والصلوات کا تحفہ رب نے وصول کرنا ہے اور اسے نماز میں ایڈیشن کر کے حضور پاک کو تحفہ دینا۔ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ نماز کا مرتبہ کیا ہے، نماز کا رتبہ کیا ہے۔ اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، قرآن کریم میں رب نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اقرأ اقرأ اقرأو، اقرأ الصلاۃ نہیں ہے نماز پڑھو، بلکہ نماز پہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایک قرات نماز ہے، ایک قیام نماز ہے۔ قیام صلاۃ کا معنی کچھ اور ہے، نماز کے قائم کرنے کا مطلب، نماز کے پڑھنے کا مطلب، پڑھنے کا معنی کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کوئی پابندی نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، انصرام نہیں ہے، اس پر مداومت اور ہمیشگی نہیں ہے۔ اللہ نے قیام کی بات فرمائی ہے، قیام کا مطلب یہ ہے بندے تو نے اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کے لیے جگہ کا تعین کرنا ہے، اس کے لیے جماعت معاملات کے انتظامات ہونے چاہیے، پھر اس کے لیے اوقات کی ترتیب، اوقات کا داخل ہونا، اوقات کا خارج ہونا تجھے پتہ ہونا چاہیے، اس طرح ہوگا، اسے قیام نماز کہتے ہیں۔ یوں قائم کرو گے تب جا کر بات بنے گی، لہٰذا قیام نماز کا حکم ہے، نماز قائم کرنی چاہیے۔ اور میرے دوستو یہ بات یاد رکھو، نماز کی سستی بڑے بڑے گناہوں کو جنم دیتی ہے۔ یاد رکھیں، مرغی نے انڈا جنم دیا، انڈے سے آگے کئی چیزیں نکلتی ہیں۔ بے نمازی نے نماز چھوڑ دی، اس کی بنیاد پہ کئی سستیاں اس کے ذمے پہنچ جاتی ہیں، کئی کسلانیاں اس کے ذمے لگ جاتی ہیں، کس قسم کے معاملات کی نحوستیں اس کے سر ہو جاتی ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا،
نماز کی اہمیت کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں نماز پڑھنے کی بات یوں فرمائی، فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ رب کریم نے نماز کے قیام کی بات کی ہے، صبح بھی پڑھنی ہے، آپ نے پھر ظہر تک پڑھنا ہے، پھر مغرب تک پڑھنا ہے، پھر عشاء کے معاملات ہیں، ایک ایک موقع پہ نماز کا حکم دیا ہے۔ علماء سیرت نے لکھا ہے، رسالت مآب علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے اصل جو نماز کا حکم آیا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے۔ نماز کا حکم تو معراج پہ ملا ہے، معراج پہ جانے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، غار حرا میں رسالت مآب کی نماز ہے، دار ارقم میں رسالت مآب کی نماز ہے، بیت اللہ کے حرم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایمان لانے پہ رسالت مآب کی نماز ہے، طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے پہ رسالت مآب کی نماز ہے۔ عقبہ بن ابی معیط جیسے ملعون کافر نے جب گلے میں پٹکا ڈالا تھا، حضور پاک حالت نماز میں تھے، جب رسول اللہ کے سر اقدس پر انہوں نے اونٹ کا بھرا اوجر رکھ دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے معراج پہ جاتے وقت انبیاء کو نمازیں پڑھائی ہیں، یہ تو فرض ہونے سے پہلے پیغمبر کی نماز سے محبت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نماز سے رسول اللہ کا پیار کتنا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ مشکات شرح مرقات شرح مشکات میں جلد نمبر 9 کے اندر باب فی المعراج کے تحت ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے لوگوں حضور پاک علیہ السلام نے معراج کی رات 2 نمازیں انبیاء کو پڑھائی، ایک جاتے وقت ایک واپسی کے وقت۔ فرمایا جو جاتے وقت ہے یہ صلاۃ اختصاصیہ ہے، یہ پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، لیکن جو واپس آئے ہیں انبیاء کو دوبارہ نماز پڑھائی۔ فرمایا وَنَزَلُوا مَعَهُ مُتَقَدِّمِينَ وَمُتَأَخِّرِينَ وَصَلَّ بِهِمْ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ فَأَقَّرَ۔ انبیاء کرام اترے، رسول اللہ اترے، انبیاء جمع ہوئے، حضور پاک بھی آئے، جب سارے اکٹھے ہو گئے ایک بار الوداعی نماز پڑھی، پھر اپنے اپنے مقامات پر گئے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک بار جاتے وقت نماز پڑھائی، ایک بار واپسی کے وقت نماز پڑھائی۔ میرے پاس ایک دوست ملنے آئے، عالم دین ہے ماشاءاللہ، بڑا ان کا مطالعہ ہے، لائبریری میں بیٹھے مجھے کہا مفتی صاحب ایسی بات بتاؤ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ میں نے پوچھا بتا معراج کی رات رسول اللہ نے کتنی بار انبیاء کو نماز پڑھائی؟ جو عام قول مشہور ہے وہ ایک ہی نماز کا ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک ہی بار پڑھائی۔ میں نے کہا ایک بار نہیں، رسول اللہ نے 2 بار پڑھائی۔ کہتے ہیں حوالہ۔ میں نے کہا تبھی آپ نے کہا لائبریری میں بیٹھا ہو، کوئی ایسی بات بتاؤ چونک اٹھو۔ آپ چونک اٹھے، یہ کتابیں موجود ہے کھولیے۔ کہتے ہیں نہیں، بندہ کسی کے مطالعہ سے فائدہ حاصل کرے۔ میں نے کہا یہ ملا علی قاری کی مرقات شرح مشکات ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کتنا بڑا عالم ہے، یہ اہل علم جانتے ہیں۔ یہ افغانستان کے صوبہ ہرات کے رہنے والے ہیں، اس لیے علی قاری الہروی ان کی کنیت ہے۔ یہاں سے ہجرت کی ہے، جنت المعلی مکہ مکرمہ کے قبرستان میں ان کی قبر ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فقیہ بھی ہے، مدرس بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مفتی بھی ہے، صوفی بھی ہے، عالم بھی ہے، تصوف پہ بھی لکھا ہے، تاریخ پہ بھی لکھا ہے، اور باقی جزیات پر بھی اس کا کلام موجود ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا جو جاتے ہوئے نماز ہے، ابھی تو نماز کا حکم نہیں تھا، وہ خصوصی نماز تھی، واپسی پر نماز کا حکم تھا، یہ الوداعی نماز تھی۔ حضور نے معراج کی رات یہ 2 نمازیں پڑھائیں۔ میرے دوستو نماز کا معاملہ ایسا ہے، رسالت مآب علیہ السلام نماز سے اتنا پیار فرماتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کا نماز سے پیار کی دلیل شیخ الحدیث مولانا زکریہ کاندھلوی رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ اٹھائیے فضائل اعمال، فضائل نماز میں لکھتے ہیں رسالت مآب علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے بین العبد و بین الکافر الصلاۃ، کا مومن اور کافر کے درمیان جہاں اور فرق ہے وہاں ایک فرق نماز کا ہے، مومن نمازی ہے، کافر بے نمازی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ صلاۃ کے نظام کی نگرانی باقی تو ضرور کرتے، لیکن اپنے گورنر جو عاملین امصار تھے، شہروں پر گورنر تھے، ان گورنروں پہ بھی حضرت عمر نے جاسوس سلسلے رکھے تھے کہ کیا ان کی نماز میں کوئی سستی تو نہیں ہے۔ پھر فرماتے جو بندہ نماز کا نہیں ہے، جو اللہ کے لیے نہیں آ سکتا، وہ باقیوں کے لیے کیا آئے گا۔ حضور پاک علیہ السلام سے صحابہ کرام نے نماز کو یوں سیکھا، نماز کو یوں سمجھا، نماز کو پھر پڑھ کے امت کو ایک نمونہ دکھایا۔ میرے دوستو، نماز کے متعلق میں ایک جملہ مزید بھی کہنے لگا ہوں، یاد رکھنا یہ نماز کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ نماز کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا میں دو باتیں کروں گا، میں مخلوق کو میرا رب خالق ہے، میں مملوک کو میرا رب مالک ہے، میں مرزوق کو میرا رب رازق ہے۔ مرزوق چاہتا ہے، مملوک چاہتا ہے، مخلوق چاہتی ہے، میں اپنے خالق و رازق و مالک سے بات کروں تو پھر کیا کریں؟ کہا جب ہم چاہتے ہیں ہم اللہ سے بات کریں، ایک مزاج یہ ہے، کبھی ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے بات کرے، کبھی مزاج یہ ہے، کیفیات بدلتی رہتی ہیں، بندے کے معاملات بدلتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کہا جب میں چاہتا ہوں میرا اللہ مجھ سے بات کرے، میں تلاوت قرآن کرتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کروں، میں حضور اللہ کے سامنے نماز شروع کر دیتا ہوں۔ ہاں یہ نماز تو بہت پرانی آ رہی ہے۔ انی ارا نارن، اللہ میں نے تو یہ آگ دیکھا، اذ رآ نارن، سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ، پہلا رکوع اٹھائیے، پارہ نمبر 16 اٹھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی کوہ طور پہ، انی آنست نارا، بیگم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی سیدہ صفورہ کو بنت شعیب علیہ السلام حضرت شعیب کی بیٹی ہیں، کہا یہاں ٹھہرو میں وہاں جاتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس او علی النار ہدا، یہ آگ نظر آ رہی ہے، ان سے راستہ پوچھوں گا یہ بستی در بستی کس جگہ جاتا ہے، یہ وہاں سے آگ لاؤں گا، لعلکم تستلون، تاکہ تم اپنی سردی کو گرمی میں بدل سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، رب نے فرمایا یا موسیٰ انا ربک، میں تو تیرا اللہ ہوں، فخلانا علیک، آپ جوتیاں ایک طرف رکھیے، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ پاکیزہ جگہ میں ہیں۔ اور پھر رب نے فرمایا اے موسیٰ اب سنو، آپ کے ساتھ بات کیا ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ یہ ذہن میں رکھنا میں وہ اللہ ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہوں، میرے بعد کوئی خدا نہیں ہے، واقم الصلاۃ لذکری، نماز تو نے قائم رکھنی ہے وہ میری یاد کے واسطے۔ اور میں کون ہوں؟ فرمایا میں نے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، اے موسیٰ میں نے قیامت تو اعلانی ہے لیکن قیامت کے ایگزیکٹلی ٹائم کو، متعین کردہ وقت کو میں نے چھپا دیا ہے۔ اکاد اخفیہا، میں یہ چاہتا ہوں اس کا بالکل خاص ٹائم، پرائم ٹائم چھپا رہے۔ کیوں چھپا رہے؟ لتجزی کل نفس بما تسعی، ہر بندہ دنیا میں کام کر رہا، کوئی نیکی کر رہا، کوئی گناہ کر رہا، کوئی اچھائی کر رہا، کوئی برائی کر رہا، کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا، کوئی برا کر رہا، ہر بندے کا نامہ اعمال ہے، ہر بندے کے معاملات ہیں، جو بندہ جو کر رہا ہے تاکہ اس کو وہی بدلہ مل سکے۔ ادھر یہ جملہ کہا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میرے ذکر کے واسطے۔ میری بات کا مطلب نماز بڑی پہلے سے چلی ہے، نماز بہت پرانی چلی ہے، نماز انبیاء کا طریقہ، نماز انبیاء کا وتیرہ، نماز انبیاء کا کام، نماز انبیاء کے معاملات سے چل کے آئی۔ ہاں یہی موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ نبی ہیں، حضرت رسول اللہ کے عرش سے نماز 50 نمازوں کا تحفہ لے کر نیچے تشریف لائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، روایات دو ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے نبی پاک، اے نبی اللہ، تحفہ کیا ملا کہ میں نے رب کو التحیات للہ والصلوات، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، نیات کی باتیں ساری کی ساری اللہ کو پیش کی ہیں۔ رب نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے کہ تیری امت 50 نمازیں پڑھیں گی، مرتبات و مقامات و رتبات و درجات یہ ملیں گے۔ کہا جی بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھنا میری
कौम पर भी नमाजें फर्ज हुई थी, बहुत से ने पढ़ी, बहुत से ने छोड़ दी थी। लिहाजा एक बार रब्बे करीम से आप दरख्वास्त फिर कर लीजिए, इन नमाजों को कम कर दें। हजरत रसूलुल्लाह ने दरख्वास्त कर दी, रब ने फरमाया मैं कम कर रहा हूँ। रिवायात दो हैं, या 5 कम हुई या 10 कम हुई। अगर हम 10 कम माने, हुज़ूर पाक 4 मरतबा गए हैं। अगर हम 5 कम माने, हुज़ूर पाक 9 मरतबा गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दरबार में गए, फिर 10 कम हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितना, कहा जी 10 कम हो गए 40। का 40 नहीं पढ़ेंगे, फिर जाइए। यूं जाते जाते आखिर में 5 बच गई। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब रब ने मुझे 5 दी नमाजें, फिर साथ एक जुमला मजीद भी फरमाया जो पहले नहीं फरमाया था। वो ये था कि ऐ मोहम्मद करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम, याद रखना तेरे रब के यहाँ कानून बदलता नहीं है, तेरे रब के यहाँ मामलात तब्दील नहीं होते। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, रब के तरीके को चेंज नहीं है, रब के तरीके को बदल नहीं है, रब के तरीके को बिल्कुल मामलात में उलट नहीं है। अल्लाह के यहाँ एक ही तरीका चलता है। अब तेरी उम्मत नमाजें 5 पढ़ेगी, सवाब 50 का दूंगा, सवाब 50 का दूंगा। रब्बे करीम ने ये जुमला फरमा दिया। इससे पहले अल्लाह करीम ने ये बात नहीं की थी। अब आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, हजरत मूसा ने फिर रोक के पूछा नबीउल्लाह बताइए अल्लाह ने क्या तरमीम कर दी। कहा रब ने तो 5 नमाजें कर दी। कहा अब ये 5 भी अगर आप अपनी मेहरबानी से खत्म करा दीजिए, शायद लोग न पढ़े। हुज़ूर पाक ने फरमाया मूसा आपकी बात अपनी जगह, लेकिन अब मुझे अल्लाह से हया आती है। मेरे अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबी तेरी उम्मत नमाजें 5 पढ़ेगी, सवाब 50 का दो। अब नहीं जाता, बस अब बहुत हो गया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तोहफा लेकर आए हैं। मेरे दोस्तों ये वो नमाज है जो आपको और मुझ तक पहुंची है। मेरे पाक पैगंबर लाए हैं रिसालत में आपके लिए। इतनी बड़ी मामलात को सेलिब्रेट करके इतना लंबा सफर इस दुनिया में इससे बढ़ के किसी माई के लाल ने आज तक इतना लंबा सफर इतने मुख्तसर वक्त में नहीं किया जो मेरे पाक पैगंबर ने मेराज की रात तय किया है। रिसालत माब इतने लंबे सफर इतने मुख्तसर वक्त में आपके और मेरे लिए तोहफा लाए हैं। बड़ी बदनसीबी की बात होगी, खुदा की कसम सुए फहम की बात होगी। बहुत बड़ा बदनसीब बंदा होगा जो इस तोहफे को भी ठुकरा दे। रब का मुनादी बुलाता रहे हय्या अलस सलाह कह के, अल्लाह का मुनादी आवाज दे हय्या अलल फलाह कह के, अल्लाह का मुनादी कहता रहे कद कामतिस सलाह कद कामतिस सलाह, मुअज्जिन कहता रहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। याद रखना रब ने नींद भी बनाई है, रब ने नमाज भी बनाई है, लेकिन वही नींद का खालिक वही नमाज का खालिक कह रहा है नींद बेहतर नहीं है, नमाज नींद से बेहतर है। बंदा फिर भी सोया रहे, याद रखना क़यामत में बड़ी बदनसीबी की बात होगी, बहुत बड़ी बदनसीबी की बात होगी। बदनुमा धब्बा बंदा अपने माथे पे लेकर आएगा कि मेरे जिम्मे नमाज नहीं है, जो रब ने मुझे नमाज अता की थी मैंने उसको भी छोड़ दिया। हाँ मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया अगर तुमने वुजू घर से किया है, जमात के लिए मस्जिद आए हो, याद रखना हर कदम तुम उठाओगे तुम्हें सवाब ऐसे मिलेगा जैसे एहराम बांध के हज को चल पड़े हो। हज पे पाबंदी, कोरोना क्राइसिस, बाकी मामले नहीं जा सकते, वीजाज क्लोज्ड है, ठीक हो गया भाई वहां नहीं यहां तो सवाब मिल रहा है। और नमाज के मामलात को औकात से जोड़ा गया, नमाज के मामलात को अमकिना जगहों से जोड़ा गया। इतना बड़ा सवाब नमाज के मसाइल पर रब्बे करीम बड़ा बड़ा सवाब अता फरमा देते हैं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं जी। सुनन इब्न माजा में हजरत अब्दुल्ला बिन बुस्र रजी अल्लाह तआला अन्हु की इमाम इब्न माजा अल क़ज़वीनी रहमहुल्लाह रिवायत लाए हैं। अल्लाह के रसूल जब हिजरत करके मदीना आए, मदीना तैयबा में थे, हुज़ूर पाक के साथ मक्का मुकरमा की अक्सरियत मुहाजिरीन सहाबा थे जो सुबह उठते बैतुल्लाह को सलामी पेश करते, शाम को घर जाते बैतुल्लाह को सलामी पेश करते, छुट्टी के दिन में उमरा करते, बैतुल्लाह का तवाफ करते, मकाम इब्राहिम के नवाफिल पढ़ते, चाहे जमजम से पानी पीते, हतीम में दुआएं करते, सफा मरवा की साई करते, बैतुल्लाह के मताहफ में बैठते,
بیٹھتے اور ان لوگوں کی عادت بیت اللہ کو دیکھ کر بڑے معاملات کی بالکل پکی ہو گئی تھی. ہجرت ہوئی, مدینہ طیبہ آئے, 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری 4 ہجری 5 ہجری 6 ہجری یہ نہ جا سکے. سالوں کے سال گزر گئے. صحابہ کرام کے چہروں پہ مکہ مکرمہ جانے کی خواہش یہ بالکل امڑ رہی ہوتی تھی. ان کی آنکھوں میں کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی خواہشات تڑپ رہی ہوتی تھی. رسالت مآب نے ان کے چہروں کو پڑھا, فیس ریڈنگ کی, ان کی آنکھوں کو دیکھا, اللہ سے دعائیں مانگی. ان کے چہروں کو دیکھیں, حضور دعائیں مانگے. ان کی چاہت کو دیکھیں, حضور دعائیں مانگے. ان کی امنگوں کو دیکھیں, حضور پاک دعائیں مانگے. ایک دن اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بلایا, کہا مجھے لگتا ہے تمہیں عمرہ یاد ہے, تمہیں حج یاد ہے, تمہیں بیت اللہ کا دیدار یاد ہے. کہا یا رسول اللہ, ایک مسلمان ہو وہ بیت اللہ کو جب تک نہ دیکھے تو نہ دیکھے, لیکن جو دیکھ کے آئے وہ نہ دیکھے تو تڑپتا رہتا ہے, ترستا رہتا ہے. یا رسول اللہ, واقعی ہمارے دلوں میں یہ خواہش موجود ہے, لیکن حالت قتال ہے, حالت جہاد ہے, حالت عداوت ہے, ہم نہیں جا سکتے, وہاں سے رکے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں اے کاش ہمارے عمرہ ہو جاتا, اے کاش بیت اللہ کا دیدار ہو جاتا, اے کاش ہمارے ذمے بھی طواف کا ثواب لکھا جاتا. اللہ کے رسول دعائیں مانگ چکے تھے, رب کی رحمت نے کچھ اور منظور کر لیا. حضور پاک نے فرمایا سنو, اللہ نے تمہاری طلب کو سن لیا. من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ رکعۃ کان لہ کاجر عمرۃ. جبرائیل آئے, اللہ کا پیغام دیا, مجھے بتایا اپنی امت کو تسلی دے دو, مدینہ کے رہنے والوں تم میں بیت اللہ نہیں ہے, مدینہ کے رہنے والوں تم میں مکہ مکرمہ کی وہ عمرے کی چیزیں نہیں ہے, لیکن رب نے کرم کیا تمہاری طلب پہ, تمہاری کڑھن پہ, تمہاری آہوزاری پہ. قیامت تک کے ہر مسلمان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے, من تطہر فی بیتہ, وہ مدینہ میں ہو, اپنے گھر میں یا جدید زبان میں کہوں اپنے ہوٹل میں وضو کرے, پاکیزہ ہو. ثم اتا مسجد قباء, پھر مسجد قباء آئے, فصلی فیہ صلاۃ, یہاں پر آ کر 2 رکعت کم از کم یا زیادہ جتنی نوافل پڑھ سکتا ہے, کان لہ کاجر عمرہ, یہ نماز اسے عمرے کا ثواب پہنچا دے گی. نماز کا تو درجہ, نماز کا تو مرتبہ, نماز کی تو حیثیت, نماز کا تو مقام ایسا ہے. رب کریم ایک کڑھن پہ, ایک مانگ پہ, ایک نیڈ پہ, ایک ضرورت پہ, ایک حاجت پہ, ایک چاہت پہ عمرے کا ثواب اس نفل کے ذریعے عطا فرماتا ہے. میرے دوستو, اس لیے نماز کا مرتبہ, مقام, درجہ, حیثیت و ویلیو بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. یقین مانے نماز کے معاملات ایسے ہیں, ان جیسے معاملات پہ احادیث پاک میں ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, نوافل, واجبات, سنن, مستحبات یہ نمازیں گھروں میں پڑھو, جو فرائض وہ مسجد میں پڑھو. میں نے اس حدیث پاک پہ کئی بار غور بھی کیا, شروحات بھی دیکھی, تشریحات بھی دیکھی, تفسیرات بھی دیکھی. تفصیلات کے بعد کو پڑھ کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو آج گھروں میں لوگوں کو شکایات ہیں, میرے گھر میں جنات ہیں, میرے گھر میں چڑیل کا سایہ ہے, میرے گھر میں یہ معاملہ, میرے گھر میں یہ معاملہ. بھائی ایک ہی بات ہے, تم نے گھر میں سنتیں پڑھنا چھوڑ دی, تم نے گھر میں مستحبات پڑھنا چھوڑ دی, تم نے گھر میں نمازیں نفلیں پڑھنا چھوڑ دی. تم سب کچھ مسجد پہ پڑھتے ہو, تلاوت ہو, تسبیحات ہو, نوافل ہو, سنن ہو, مستحبات ہو, تم گھر میں نہیں پڑھتے. اور یہ چیزیں گھر کی ہیں, فرائض مسجد کے ہیں. تم گھر میں نوافل پڑھو گے, تسبیحات کرو گے, وہاں پر آپ مستحبات پڑھو گے, سنن پڑھو گے, واجبات پڑھو گے, وہاں پر بیٹھ کے تلاوت قرآن کرو گے. جنات تو ہر جگہ ہے, انسان سے 9 گنا زیادہ. جہاں 1 انسان وہاں 9 جن, جہاں 2 انسان وہاں 18 جن, جہاں 3 انسان وہاں 27 جن, جہاں 9 انسان وہاں 81 جن. کیونکہ 9 گنا زیادہ ہیں تو جنات تو ہیں. تمہیں گھر میں نماز پڑھتے جن بھی دیکھے گا, اولاد بھی دیکھے گی, جن کے ساتھی بھی دیکھیں گے. نوافل پڑھتے وقت, مستحبات پڑھتے وقت, سنن پڑھتے وقت, تسبیحات کرتے وقت, تلاوت کرتے وقت
जिन्नात देखेंगे और शरीर आदमी शरीफ को देखे हालत नमाज में, शरीर आदमी शरीफ को देखे हालत नवाफिल में, कुदरती तौर पर उस पे रौब आ जाता है, दबदबा आ जाता है, हैबत आ जाती है, जलालत उस पे फिट हो जाती है। जी जी, वो नमाजी से ऑटोमेटिकली प्रेशर राइज हो जाता है। तो शरीर जिन्नात तुमसे डरते, शरीर जिन्नात तुमसे किनारा करते, शरीर जिन्नात तुम्हें देखकर किधर उधर के मामलात पे भाग जाते। तूने छोड़ी घर में नमाजें, नफल वाली, सुन्नत वाली, वाजिबात वाली, मुस्तहब्बात वाली, तस्बीहात छोड़ी, तिलावत छोड़ी, जिन तुम्हारे ऊपर सरकश हो गया। ये सरकश सिर्फ इसी वजह से हुआ है। तू घर की ये तरतीबें शुरू कर दे, जिन किसी माई का लाल हो जो तेरे पांव के नाखून को भी उखाड़ जाए। डरते जिन्नात से इसलिए है कि आज हमने घरों में टीवियां लगा ली, केबल लगा ली, फिल्में देख रहे, ड्रामे देख रहे, इसी की डिस्कशन चल रही है। मैं तो ट्रेवल में था, सफर में था, ये किस तूने देखी बता कैसी थी, इससे पूछा, उससे पूछा, इधर उधर, गाना, फिल्म, ड्रामा, दुनियादारी, दीन को छोड़ा, कुरान करीम ऐसे रख दिया, उस पर मकड़ी ने जाला तन दिया, इसने देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। ऐसे ऐसे घरों को जानता हूं, बाजों का जाना पड़ा, जाए नमाज मांगी तो एक दूसरे के मुंह देखने लग गए, बगलें झांकने शुरू कर दी, मस्जिद करीब है वहां पढ़ लें, गोया घर में जाए नमाज भी नहीं है। ये हालत होगी तो जिन्नात मुसल्लत होंगे, फिर जिन्नात से डरना होगा। अगर आप चाहते हो कि घर आपके जिन्नात से महफूज रखे, नवाफिल घर में पढ़ना शुरू करो। ये ऐसा वजीफा है, यकीन माने जिन्नात ऐसे भागेंगे जैसे भागने का हक हो। मेरा इदारतुन नौमान डेरा इस्माइल खान मेरे अपनी सिटी में नया नया तामीर हुआ। मैं बैठा, मेरे एक स्टूडेंट बैठे थे, रात के कोई 11-12 का टाइम होगा, मैं स्टडी किसी किताब की कर रहा था, तो दीवार से ऐसे आवाजें आने लग गई जैसे बाज़ों का शरारती जिन्नात की, या इधर उधर के कुछ ऐसे खटखटाना और शोर शराबा। वो थोड़ा सा चौंका और करीब आ गया, कहते हैं उस्ताद जी ये क्या है? मैंने कहा बेटा कोई नहीं मसला, इन दिनों में सर्दियाँ गर्मियाँ थोड़ा मौसम चेंज होगा, चेंज वेदर ये इन दिनों में होता रहता है, ऐसे आवाज़ें आती हैं। मैंने उसका डर ख़त्म किया। कुछ टाइम बाद फिर आ गई। मैं 2012-13 की बात कर रहा हूँ। कहते क्या? मैंने कहा नहीं बेटा, ये जो गार्डर वगैरह है ना, ये सुड़कते रहते हैं, सर्दी है, होते रहते हैं। तीसरी बार जब आवाज़ आई ना, अब उसने कहा उस्ताद ये तो काम ख़राब है। हमारा डिस्पेंसर लगा हुआ था जिससे हम पानी पीते, उसमें कोई अजीब सी आवाज़ है। मेरे साथ एक डंडी छोटी सी आसार, ये डंडा पड़ा हो, तो मैं कोई आमिल वामिल नहीं हूँ, कहीं आप समझना मुझे तावीज़ दे दो भाई आमिल हो, कोई आमिल नहीं हो। मैं बात कर रहा हूँ दीन पर मजबूती की। मैंने कहा स्टिक उठाना, उसने उठा दी और मैंने स्टिक को पकड़ा और यूं कारपेट पे मारा। मैंने कहा ओए, कोई भी नहीं। मैंने कहा ओए जिन्नात सुनो, अपने बाप दादाओं से पूछो कि हम दीन के बारे से हैं कौन, हमारी तारीख पूछो, हमारी हिस्ट्री पूछो। ये नाया कमरा मैंने अपनी माँ बाप के किस्से सुनाने के लिए, बयान करने के लिए नहीं बनाया, मैंने दीन के लिए बनाया, अल्लाह रसूल की बात के लिए। जो तुमने मुझे छेड़ा, मुझे चहल काफ भी आती है, आयतुल कुर्सी का वजीफा भी आता है, मैं पढ़ूंगा, कल तुम्हें आग लग जाए फिर याद रखना, फिर मुझे गिला न करना। मैं पढ़ सकता हूं बड़े अच्छे तरीके से, 40 काफों को अरबी जुबान में इकट्ठा करके एक लाइन में पढ़ूंगा। कफा करब्बुक कमा यकफीका वाकिफतन किफ कफा वली मलकैन काना मिनल मुल्क, यूं पढ़ूंगा फिर तुझे आग लगेगी। फिर मैं आयतुल कुर्सी पढ़ूंगा, वला यऊदु हिफ्जुहुमा, पे तुझे जलना शुरू होगा, फिर याद रखना मुझे छेड़ना नहीं। मैंने कहा जाकर पूछो, हम लोग यहां कोई ढोल बजाने में बैठे? यकीन माने वो दिन, ये दिन के 9-10 साल होने को है, मेरे वहां किसी जिन की फटा को हो नहीं सकता। और हम डरते, पसीने आ जाते हैं, टांगे कांपना शुरू हो जाती है लोगों के, क्यों? तुम घर में इबादत छोड़ दी। ऐसे ऐसे मर्द भी मैंने देखे हैं। अब मैं क्या कहूं, मेरी माँ मैंने भी सुन रही है, लेकिन मैं सेंसर करके सुनाता हूं। ऐसे ऐसे मर्द भी देखे जो आकर जिनका नाम लेते हुए डरते हैं, हजरत हमारे घर में वो हैं। सुभान अल्लाह, ये तुम्हारा हाल है, नाम तुमसे नहीं लिया जाता। एक बंदा आया, मुझे कहते जीम जेर नून है मेरे घर में। मैंने कहा लो जी, जीम जेर नून जिन होता है, तो मुझे वो जोड़ सिखा रहा है जीम जेर नून क्या होता है। ये हालात हो गए हैं। वजह क्या है? वजह एक है कि हम नमाज से दूर है। तुम्हारी नमाज होती, तुम घर में मामलात में ठीक होते, मजाल के तेरे घर में जिन फटक आए।
روزانہ کی بنیاد پہ تلاوتیں ہوتی، تسبیحات ہوتی، منزل تو گھر پہ بیٹھ کے پڑھتا، جنات نے یوں جانا تھا۔ جن اوے ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا، تمہیں نہیں پتا جنات کی خوراک کیا ہے؟ آؤ میں سناتا ہوں ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا میں نے کیوں کہا ہے۔ بھائی جنات آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، ایک بندہ جہاں ہو وہاں 9 جن ہوتے ہیں، آپ ذرا خود کو گن لو اور پھر 9 کے ساتھ اس کو آپ جو ہے نا وہ کر لیں، ملٹیپلائی کر لیں، ضرب دے دیں، پھر دیکھیں آنسر کیا ہوتا ہے۔ کتنے جنات میری گفتگو سن رہے؟ اگر کوئی جن میں جرات ہے نا کہ دین والے کا راستہ روکتا ہے، میرا راستہ روک کے دیکھے۔ بھئی اگر برے جنات ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو دیندار جنات ہمارے ساتھ بھی تو ہے نا۔ یہ کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ ہر مسلمان کے کندھے پہ، ہر انسان کے کندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب سنو ذرا جو میں سمجھانے لگا تھا، کیا سمجھا رہا تھا جو میں نے سوال کیا تھا، آپ کے ذہن میں ہے؟ بولیے کیا؟ شکر ہے تمہیں یاد ہے، میں نے جان بوجھ کے پوچھا ہے، بعض اوقات لوگوں کے ذہن سے نکل جاتی ہے بات، پھر میں نے کہتا ہوں یہ تمہارا حال ہے کہ میرے تو روز کا کام ہے۔ میں نے کہا میرے ٹکڑوں پہ پلنے والا جن، میری بلی مجھے میں آؤ میں جواب دیتا ہوں۔ جامع ترمذی ابواب الطہارہ جلد نمبر 1، صحیح بخاری جلد نمبر 1، رسالت معاب الاسلام کا فرمان سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے واسطے سے امام بخاری بھی لائے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ بھی لائے، فرمائے لیلۃ الجن 6 مرتبہ ہوئی ہے، 6 راتوں میں وقفن در وقفن، اسٹیپ بائی اسٹیپ جنات کے وفد آئے، جنات کی ڈیلیگیشن آئے، جنات کے ترجمان آئے، نصیبین سے لے کر ملک شام تک رہنے والے بڑے بڑے جنات کے ترجمان آئے، رسالت معاب سے گفتگو کی ہے، وفد آیا ہے، باتیں ہوئی ہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کأنہم الزق، جنگلیوں کی شکل لے کر آئے، مجھے اللہ کے رسول نے بٹھایا، فخط لی خطن، ایک دائرہ مارا، فرمایا عبداللہ ادھر سے نہ نکلنا، میں ادھر بیٹھ گیا، حضور پاک گئے، گفتگو ہوئی، بات ہوئی، بات میں جو حضور نے بتایا وہ ہمیں سنایا کہ یہی ہوا۔ جنات نے کہا ہم آسمان پہ جاتے تھے، پہلے باتیں سن کے، فرشتوں کی کسر پسر سن کے آ جاتے تھے، نیچے آ کر ان پادریوں کو، نیچے آ کر ان راہبوں کو، نیچے آ کر ان نجومیوں کو بتاتے، یہ گز گز کی بڑھا کر باتیں آگے سنا دیتے۔ اب نہ ہم وہاں سے سنتے ہیں نہ آگے بتا سکتے ہیں، ہماری روزی روٹی کا مسئلہ بند ہو گیا ہے۔ اوپر آسمان سے شہاب الرصدہ، ایک آگ کا گولا آتا ہے، ہمیں جلا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رسالت معاب علیہ السلام کے پاس ہم اس لیے آئے ہیں، ہمیں اس مسئلے کا حل دو۔ سورۃ احقاف، اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما حضروہ قالوا انصتوا، وہ جنات آئے، حضور پاک کی تلاوت سنی، ایک دوسرے کو کہا چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، خاموش رہو، خاموش رہ کر بٹھایا، حضور کی تلاوت سنی۔ سورۃ جن پارہ نمبر 29، اللہ کا قرآن کہتا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ جنات آئے، آ کر حضور پاک سے تلاوت سنی، دین سمجھا، اسلام سمجھا، مذہب سمجھا، ایمان سمجھا، احسان سمجھا، ایقان سمجھا۔ حضور پاک کو کہنے لگے ہم ہدایت پر آنا چاہتے ہیں، کلمے پر آتے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت میں، ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک نہیں مانتے۔ ہمارا کلمہ قبول کیجئے۔ رسالت معاب کے وہ صحابی جنات حضور پاک کے پاس بیٹھے، سوال ہوا، جواب ہوا، سوال پوچھا، جواب آیا، مسئلہ پوچھا، حل آیا، ہوتے ہوتے صبح کا وقت ہونے لگا تو جنات کے چھوٹے بچے بھی تھے، جنات کے بندھے ہوئے جانور بھی تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جب بندہ بادشاہ کے درباروں میں جاتا ہے بادشاہ ان کی عزت احترام اکرام کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے کیا اکرام کریں گے، کیا تحفہ دیں گے؟ رسالت معاب علیہ السلام فدعوت اللہ اللہ یمر بعزم ولا بروس الا وجدوا علیہ طعاما۔ اللہ کے رسول نے اللہ کے دربار میں ہاتھ بلند کیے، عرض کیا میرے مولا یہ آئے ہیں رحمت للعالمین کے دربار میں اور مجھ سے ناشتہ مانگتے ہیں، اکرام مانگتے ہیں، میں رب العالمین تیرا دروازہ کھٹکھٹا کے تم سے مانگ رہا ہوں، انہیں دے دیجئے۔ رب نے فرمایا حبیب سوال تیرا
काम था, अता हमने अपनी शान के मुताबिक किया। इन 2-4 मादूदे गिने चुने मुंतखब अफराद के लिए नहीं देंगे, तोहफा तू दे, मादूद दे, ये तो तेरी शान के मुताबिक भी नहीं है। हाँ हाँ, मैं तेरे आब कौसर के हाथों पे वो तोहफा दे रहा हूँ। ये जिन्नात तो जिन्नात, इनकी नस्लें कयामत तक याद रखेगी वो तोहफा क्या है। हुज़ूर पाक ने फरमाया, जिन्हों तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे बंधे हुए जानवरों के लिए भी रब से मैंने तोहफा ले लिया। अल्लाह यमुर्रु बिअज़मिन वला बिरौसिन इल्ला वजदू अलैहि तामा औ फरु लहमा। कहा हाँ हाँ, इंसान हड्डी खाकर, बोटी खाकर, खाई हुई बोटी से बची हुई हड्डी को जमीन पे फेंकेगा, तुम गुजरोगे, भूख लगी होगी, एक नजर देखना तेरा काम, गोश्त से भर के रब तुम्हारी नस्लों को देना अल्लाह का काम। वला बिरौसिन, और तुम्हारे जानवर जाएं और जानवर को रौस, जानवर के मामलात के मुताबिक उसकी खुराक ये भी मिलेगी और ता कयामत मिलेगी। ये जिन्नात की खुराक है। आज कोई शरीर जिन्नात हमें छेड़े तो मैं ये कह सकता हूं ना कि मेरे टुकड़ों पे पलने वाला, मेरी फेंकी हुई हड्डी पर तुझे रिज्क मिल रहा है। मैं शुरफा की बात नहीं कर रहा, उन सहाबा जिन्नात की बात नहीं कर रहा, मैं इन शरीर और अखबसुल खबाइस, इन जिनों की बात कर रहा हूं जिनसे पनाह हम हर वक्त मांगते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। मैं इनकी बात कर रहा हूं, इस लेवल पर बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा, सुनो, मेरे टुकड़ों पे पलने वाला जिन, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं, बस जुर्रत हो अगर तुम नमाज और दीन से सच्चे हो, फिर जिन्नात तुमसे दौड़ेगा, वरना तुमने जिन को छेड़ बैठा तो तू पूरी नस्लों की तौबा निकाल के आएगा। हाजी मेरे बाप, मेरे दादा, परदादा, लक्कड़ दादा, शक्कर दादा, सब तक की तौबा तुझे फिर छेड़ गया। भाई तू नमाज का हो जा ना, तू दीन का हो जा, तू इस्लाम का हो जा, तू मजहब का हो जा, सारे तेरे ताबे हो जाएंगे। लेकिन ये तब है जब बंदा अपने दिल में कोई जिंदा तो करे ना। मैं नमाज पर एक बात मजीद अर्ज करता हूं। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम नमाज लेकर आए हैं, और नमाज की तरतीबें, क्या तरतीबें? नमाज 2 तरह की है, या इनफरादी या बाजमात। इनफरादी अकेले पढ़ोगे, एक का एक सवाब है। बाजमात पढ़ोगे, आम मस्जिद में 25, जामे मस्जिद में 27, बैतुल मुक़द्दस में और रिसालत इमाम की मस्जिद नबवी में 50,000, बैतुल्लाह में पूरा 1,00,000। नमाज की तरतीबें, आपको मिलेगा सवाब, आप पढ़ें, लेकिन नमाज होनी चाहिए। और फिर नमाज की तरतीब क्या है? शुरू में नमाज के मसले और थे। एक शख्स आता, सलाम करता, नमाजी जवाब देता, पूछता कौन सी रकात? ये रकात। चलो उस रकात में शामिल हो जाता, सलाम दुआ होती। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, मैं आया और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम नफल नमाज में थे। मैंने कहा, फिदा का भी व उम्मी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब्दुल्ला इब्न मसूद की माँ और बाप आप पर कुर्बान, अब्दुल्ला इब्न मसूद का सलाम कबूल कीजिए। रिसालत इमाम फरमा अजाबनी, जवाब न दिया। मैंने फिर सलाम, फिर जवाब न आया, तो मैं डर लग गया कि अब्दुल्ला तुझसे कोई गुनाह हुआ, खता हुई, गलती हुई, मिस्टेक कर बैठा। हुज़ूर पाक नाराज है, जवाब नहीं दे रहे। आप अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा तो मैं दिल में इस्तिग़फ़ार शुरू कर चुका था। हुज़ूर पाक ने बड़े प्यार से बोला, अब्दुल्ला इधर आओ। रब ने आयत उतार दी, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के सामने मुअद्दिब बन के ठहरो। लिहाजा आज के बाद नमाज में बोल चाल मना, सिर्फ अल्लाह से बात करेंगे। नमाज के हालात तब्दील हुए ना, इस तरह के मामलात आए। और नमाज के मामलात में इकट्ठी नमाज पढ़ेंगे या अकेली पढ़ेंगे, अलग-अलग है। आप अकेले डीसी ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन लेकर जाएं तो आप अपनी एप्लीकेशन को डिफेंड खुद करेंगे, उसको एक्सप्लेन आप करेंगे, उसकी वजाहत आप करेंगे। जी मैं इस काम में आया, वफद जाएगा तो वफद का बड़ा बोलेगा, सबका काम हो जाएगा। अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, पूरी नमाज आपने पढ़नी है, आप बाजमात पढ़ रहे हैं, इमाम पढ़ेगा, आपकी तरफ से कुरान पढ़ना हो जाएगा। डेलीगेशन वफद की तरतीब और होती है, अकेले नमाजी का मसला और होता है। और सुने रसालत इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान, सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबुस सलाह
اللہ کے رسول نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی بات مانو. فیضا کبر فکبروا، امام بھی تکبیریں کہے گا تم بھی تکبیریں کہو گے. پتہ چلا یہ کام دونوں نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اس نے بھی تکبیر کہہ دی، ہم نے بھی تکبیر کہہ دی. آگے فرمایا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب اکیلا امام سورۃ فاتحہ پوری کرے، قالو نہیں ہے، اکیلا امام، سنگولر پرولر نہیں ہے، واحد کا صیغہ، جمع کا نہیں ہے. وَإِذَا قَالَ، جب اکیلا امام سورۃ فاتحہ پوری کر لے، فَقُولُوا آمین، پھر تم سب نے آمین کہنا ہے. پتہ چلا سورۃ فاتحہ اکیلی امام نے پڑھنی ہے. یا رسول اللہ اس سے آگے جو وہ قرات پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام قرآن پڑھتا چلا جائے گا تم خاموشی سے سنتے چلے جاؤ. یہ ڈیلیگیشن. اچھا اس پر اللہ کا قرآن بھی سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204 رب کریم نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، زبان کو بند رکھو، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تمہارے اوپر ترحمون، رحمت کی بارش کر دی جائے. آؤ میں اس کا ترجمہ مزید سمجھانے لگا ہوں. لعلکم ترحمون سے اٹھاتے ہیں، لعلہ ترجی ہے. اسے جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں کہتے ہیں. مولویوں کی زبان میں جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں. امر، نئی، استفہام، تمنی، ترجی، قوت، نداء، قسم، تعجب، 10 قسمیں ہیں. ان میں ایک ترجی ہے جسے امید کہتے ہیں. اس کے لیے اللہ کی بات تمنی اور ترجی کی آتی ہے. لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحمت ہوگی. میں اس انداز سے سمجھا رہا ہوں، لعلکم ترحمون، تم چاہتے ہو تم پہ رحمت آئے، تمہاری ڈیمانڈ ہے اللہ کی رحمت برسے، تمہاری چاہت ہے تم رحمت سے سیراب ہو جاؤ، تو جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو. یہ رب کریم ہمیں حکم دے رہے ہیں، یہ اللہ دے رہے ہیں. اسی لیے ہم نماز میں ترتیب اکیلی میں اور رکھیں گے، ڈیلیگیشن اور با جماعت میں اور رکھیں گے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، بہت بڑی شخصیت، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا اور فتوے میں یہی سمجھایا کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءہ. شرمانی الاثات میں حدیث پاک موجود ہے. امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ المتوفى 321 ہجری، انہوں نے حدیث پاک ذکر کی ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من کان لہو امام، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھو گے، فقراءۃ الامام لہو قراءہ، امام پڑھے گا تمہارا پڑھنا ہو جائے گا. جب یہ فتویٰ دیا کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا، سوال اٹھا، ایبجیکشن ہوا، اشکال آیا، اور وہ آ گئے 15 آدمی مل کے امام ابو حنیفہ سے بحث کرنے، مسئلہ سمجھائیں، بتائیں، وضاحت کریں، ایکسپلینیشن کریں، تفسیر کریں، تشریح کریں. اجی کس بات کی؟ کہا آپ نے کہا ہے امام پڑھے گا، مقتدی کی طرف سے پڑھنا ہو جائے گا. کہا جی ہاں میں نے کہا ہے. تو کہا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہم امام کی قبر میں جائیں گے یا امام ہماری قبر میں جائے گا؟ کہا جی نہیں، امام اپنی قبر میں جائے گا، مقتدی اپنی قبر میں جائیں گے. کہا پھر امام پڑھے گا، مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا. یہ بات کیوں ہے؟ توجہ. فرمایا یہ بات اس لیے ہے، آپ کے جواب پر میں ایک سوال کرتا ہوں. 15 بندے ہو، 15 بندے اپنی اپنی بولی بول رہے ہو، اپنی اپنی زبان سے بحث کر رہے ہو، میں اکیلا ہوں. انصاف کا دامن تھامو، ایک بات کرے وہ جواب لے. 15 سے باتیں کروں گا یہ فائدہ نہیں ہونا. انہوں نے کہا بات تو بڑی عقل مند ہے کہ اپنے میں سے ایک کو بڑا بناؤ، وہ بحث کرے، وہ جیت گیا تم جیت گئے، وہ ہار گیا تم مان لینا. کہا جی بہت اچھا. انہوں نے اپنے میں سے ایک بڑے مولوی کو آگے کیا، کہا جی اس سے بات کرو. امام ابو حنیفہ کے ساتھ میں وہ ٹھہرا، کہا آؤ مجھ
مجھ سے بات کرو. 14 آدمی اس کے پیچھے گویا اس کے فالوورز بن کے ٹھہرے. امام صاحب نے سوال کیا بھائی بتا تو جو بات کرے گا پچھلے تو نہیں بولیں گے. انہوں نے کہا ایفیڈیوٹ لے لو, پچھلے نہیں بولیں گے, اعتماد کر لو, وہ میں ان کی طرف سے بولوں گا. کہا پھر ان کی دلیلیں, کہا جی میں دلیل دوں گا. پچھلوں نے کہا بڑا بنایا اسی لیے یہ دلیل دے گا, ہماری طرف سے دلیلیں ہو جائیں گی. امام صاحب نے کہا پھر ہاتھ اٹھاؤ, میں بحث جیت گیا ہوں. میں نے کہا جی ابھی تو شروع نہیں ہوئی, دوسرے لفظوں میں ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی, تو کیسے جیت گیا؟ امام صاحب نے کہا سنو, ڈیلیگیشن تمہارا, وفد تمہارا بڑا بات کرے گا, تمہاری دلیلیں ہو جائیں گی. یہی تو ہمیں حضور نے فرمایا امام مقتدیوں کا بڑا, وہ قرآن پڑھے گا مقتدیوں کے لیے ہو جائے گا. ایک چٹکی میں مسئلہ حل کرنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں کا کام تھا. یقین مانے کوئی مشکل مسئلہ نہیں تھا. یوں سمجھایا, کہا اکیلی نماز اپنی اور مقتدیوں کی نماز کے معاملات اپنے. کہا جی ٹھیک ہو گیا, اب ذرا توجہ رکھنا, امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا. ایک شخص کہنے لگا جی میں ایک بات کرتا ہوں. میں نے کہا جی بڑی شوق سے کیجئے, یہ میں بات کر رہا ہوں زیغم اسلام استاد ذل مکرم علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ کی. کہا جی مجھ سے کسی نے پوچھا آپ بھی قرآن کریم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا جی نہیں پڑھتے, مقتدی نہیں پڑھتا, امام پڑھتا ہے, مقتدی نہیں پڑھتا. اس نے کہا پھر قیامت میں قرآن پڑھنے کا اجر تمہیں نہیں ملے گا, تمہارے امام کو ملے گا, مقتدی کو تو نہیں ملے گا. انہوں نے فرمایا مقتدی کو بھی ملے گا. اس نے کہا ثبوت دے دے. کہا جی ثبوت نہ مانگ, بڑی مشکل میں پھنس جائے گا. وہ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ کہا لے جاؤں تمہیں ایک اعلیٰ مقام پہ. کہا جی لے جاؤ. کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, اس دھرتی پہ ایک نماز تو وہ ہے, نماز امام پڑھاتا ہے جو عالم بھی ہے, مقتدی پڑھتے ہیں جو عالم نہیں ہے. کہا جی ہاں. کہا ایک نماز اور ہے, مقتدی بھی حافظ ہے, امام بھی حافظ عالم ہے. کہا جی ہاں یہ بھی بڑی نماز ہے. کہا ایک نماز وہ ہے مقتدی بھی عالم امام بھی عالم. کہا جی واہ واہ بڑی نماز ہے. کہا تھوڑا آگے آؤ, ایک نماز وہ ہے امام صحابی ہے, مقتدی تابعی ہے, صحابہ کے فالوور. کہا جی بڑی نماز ہے. کہا تھوڑا آگے آؤ, ایک نماز وہ ہے امام بھی صحابی ہے, مقتدی بھی صحابی ہے. کہا جی بہت بڑھیا نماز. کہا اس سے بھی آگے آؤ, ایک نماز وہ ہے امام نبی ہے, مقتدی امتی ہے, جیسے حضور پڑھاتے تھے. کہا جی بہت افضل نماز. کہا اس سے بھی آگے آؤ, ایک نماز وہ ہے امام بھی نبی ہے, مقتدی بھی نبی ہے, جو نبی ہے وہ مقتدی ہے, جو مقتدی ہے وہ نبی ہے. 1,24,000 انبیاء کی کم و بیش انبیاء کی نماز ہے, بیت المقدس میں ہے, فلسطین میں ہے, مسجد اقصی میں ہے, قبلۃ الاولیٰ میں ہے. کہا جی بہت اچھا. کہا اس سے افضل نماز اس دھرتی پہ نہ اس سے پہلے پڑھی گئی, نہ اس وقت پڑھی گئی, نہ اس کے بعد پڑھی جائے گی. جب یہ پڑھی گئی تو پڑھی گئی, اس سے افضل نماز نہیں ہے. امام بھی نبی, مقتدی بھی نبی. کہا جی ہاں. کہا آؤ اس افضل نماز پہ میزان عدل میں رکھتے ہیں, انصاف کے ترازو میں رکھتے ہیں, فیصلہ لے لیتے ہیں. کیا مقتدیوں نے پڑھا, کیا امام نے پڑھا؟ بتا. اگر مقتدی قرآن پڑھتا تو پیچھے مقتدی ہے موسیٰ علیہ السلام تورات والے, وہاں قرآن نہیں اترا, مقتدی ہے عیسیٰ علیہ السلام انجیل والے, قرآن نہیں اترا, مقتدی ہے داؤد علیہ السلام زبور والے, وہاں قرآن نہیں اترا, مقتدی ہے باقی انبیاء صحیفوں والے, وہاں قرآن نہیں ہے. چلو قرآن تو چھوڑو, سورۃ فاتحہ پہ آؤ. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. محبوبم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں فاتحہ صرف آپ کو ملی ہے. یہ آپ کی شان, آپ کا مرتبہ, آپ کا مقام, آپ کا درجہ, آپ کی حیثیت, آپ کی ویلیو ہے. فاتحہ آپ کو ملی, باقیوں کو نہیں ملی. علامہ حیدری شہید فرمانے لگے امام قرآن والا, اس نے قرآن پڑھا, امام فاتحہ والا, اس نے فاتحہ پڑھی, مقتدیوں نے نہیں پڑھی. جب انبیاء کی ہو گئی تو ہماری بھی ہو گئی. اور سن
تو کہتے اجر کہاں سے لوگے؟ ہاں کل قیامت میں اس نماز کا اجر انبیاء کو ملے گا بطور نبی ہونا، ہمیں ان کی اتباع میں اجر ملے گا بطور امتی ہونا۔ بہت عام سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے جو تو اس کو مشکل بنائے۔ اکیلی نماز اور ہے، مقتدیوں کے ساتھ باجماعت اور ہے۔ میں ایک بات مزید بھی کرتا ہوں، یہ نماز اتنی محبوب ہے، رسالت مآب کو منبہات میں ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری رحمہ اللہ ایک روایت لائیں، فرمایا رسالت مآب علیہ السلام نے حبب الی من دنیاکم ثلاث، اس دنیا میں مجھے 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، الطیب والمرأة الصالحہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ نمبر 1، خوشبو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، نیک بیوی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور نماز تو ہے ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ رسالت مآب نے فرمایا۔ اب ذرا توجہ رکھنا، یہ جو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دنیا تو دنیا سے جانے کے بعد بھی انبیاء کرام قبر میں نماز ادا فرماتے ہیں۔ میں اس پر 2 دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، صحیح مسلم، جس کو پڑھ کے مولوی کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے۔ اگر صحیح عین میں پاس نہیں ہے، باقی کتابوں میں پاس نہیں ہے، سر پہ مولوی کی پگڑی سجتی ہے مسلم شریف۔ امام مسلم ابن الحجاج النیشاپوری رحمہ اللہ نے اس کو تحریر فرمایا۔ صحیح مسلم کی تمام احادیث صحیح ہیں۔ جلد نمبر 2 کھولیے، آپ کا آرام باغ قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہے، صحیح مسلم کھولیے، جلد نمبر 2 کھولیے، صفحہ نمبر 268 کھولیے، کتاب الفضائل کھولیے، باب فضائل موسیٰ علیہ السلام کھولیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی فرماتے ہیں، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ۔ فرمایا میں معراج کی رات گیا، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سرخ ٹیلے کو بھی دیکھا، اور وہاں سے گزرا، میں نے حضرت موسیٰ کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء تو وہاں تک پڑھتے ہیں۔ مجھ سے ایک شخص کہنے لگا مفتی صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا جی پوچھ لیں۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی تھے، قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر حضور پاک کے پیچھے بیت المقدس میں بھی نماز پڑھ رہے تھے، پھر عرش سے واپسی پر حضور سے ملاقات بھی کر رہے تھے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ کیسے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی میں بھی پوچھ سکتا ہوں، حضور علیہ السلام کتنے ہیں؟ کہا 1۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ بھی ہیں، انبیاء کو نماز بھی پڑھا رہے ہیں اور عرش سے واپس بھی آ رہے ہیں۔ ایک نبی 3 جگہ۔ کہا مولوی صاحب ایک نبی 3 جگہ 3 وقتوں میں ہے، تو میں نے کہا ایک نبی موسیٰ علیہ السلام بھی 3 وقتوں میں۔ جیسے حضور کو اللہ لے گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ لے گئے، پہلے ادھر تھے پھر ادھر تھے پھر ادھر ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور میرے بھائی تو سوال اٹھا کر بات کا بھتنگڑ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، چائے کی پیالی میں طوفان برپا نہیں ہوتے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں، عام طور پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں کہتا ہوں تمہارے ایمان پہ دستک دے کر تمہارے ضمیر کو 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے جھنجھوڑ رہا ہوں کہ جب تمہارے دین پر، تمہارے مذہب پر، تمہارے ایمان پر، تمہارے عقیدے پر کبھی سوال آئے اور جواب تلاش نہ ہونا تو رابطہ کر کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کر لیا کریں، عقیدے نہ چھوڑا کریں، ایمان نہ چھوڑا کریں، مذہب نہ چھوڑا کریں، دین نہ چھوڑا کریں، سوال کا جواب تلاش کیا کریں۔ آج نہیں تو کل مل جائے گا نا سوال کا جواب۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ مذہب بدل دے، بابا مذہب بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس ذہن میں آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور آؤ میں ایک اور حدیث پیش کر رہا ہوں، مسند ابی یعلا جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 124، حضرت انس فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ اے لوگو انبیاء کرام کا مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، وہ وفات کے بعد اپنی قبر میں بھی اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ انبیاء وہاں تک پڑھتے ہیں اور آپ کے اور میرے پاک پیغمبر بھی وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟
وہ کس طرح پڑھتے ہیں، قبر پہ رب پڑھواتا ہے، وہ کیا ترتیب ہے وہ میرے اللہ کو پتا ہے۔ جتنی بات ہمیں پتہ ہے ہم اس پہ بحث کرتے ہیں۔ کیسے ہے؟ ایمان بالغیب پر بحث نہیں ہوتی۔ میں تجھ سے پوچھوں تیرے کندھے پہ فرشتہ کیسے ہے، تو بتا پائے گا؟ کوئی مجھے سمجھائے کہ کندھے پہ فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ جواب نہیں دیتے۔ تھکنا مجھے چاہیے، سفر میں نے کیا ہے، میں تو آپ کے سامنے بالکل فریش بیٹھا ہوں، میری آنکھوں میں آپ کو کوئی تھکاوٹ نظر آ رہی ہے؟ پھر پوری رات جاگا ہوں، صبح پڑھ کے سویا ہوں، اور پھر میں 10 بجے اٹھ گیا، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے دن کا تیسرا بیان ہے، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مجھے دیکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، میں نے کہا میں واقعی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ مولا نے فرمایا گھنٹہ پلس بات کریں، تو ابھی تو پلس چل رہا ہے نا، پھر آپ دیکھیں تھک تو نہیں گئے؟ مجھے جواب دیجئے، میں نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ دیکھیں میں توجہ چیک کرتا رہتا ہوں۔ کندھوں پہ فرشتے ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے بولیے۔ میرے کندھوں پہ بھی ہیں؟ اس وقت تو اوپر ویسٹ کوٹ آ گئی ہے اور قمیض آ گئی ہے، اب تو فرشتہ چھپ گیا ہوگا۔ کیوں؟ کندھوں پہ ہیں بھائی، وہ ویسٹ کوٹ پہ تھوڑی ہے، واسکٹ پہ ہیں، یہ کندھوں پہ ہیں۔ تو اوپر آ گیا قمیض، اوپر آ گئی بنیان، اوپر آ گئے ویسٹ کوٹ، لہذا فرشتہ چھپ گیا۔ وہ پین کیسے چلائے گا؟ بولیے۔ قلم کیسے لکھے گا؟ اوپر ویسٹ کوٹ آ گیا۔ رسالت امام علیہ السلام کے بارے میں حضرات حسنین کو اللہ کے رسول کندھوں پہ بٹھا دیتے تھے، فرشتہ کہاں جاتا تھا؟ آپ نہانے کے لیے شاور کھولتے ہیں، فرشتہ کہاں جاتا ہے؟ تفتیش کے لیے پولیس والے بندے کو پنکھے سے نہیں الٹا لٹکا دیتے ہیں، فرشتہ کہاں جاتا ہے؟ آپ دریا میں سوئمنگ کے لیے چھلانگ لگاتے ہیں، فرشتہ کہاں جاتا ہے؟ آپ مجھے نس کے ذریعے سمجھا دیجئے، میں آپ کے ہاتھ چوم لوں گا۔ آپ نہیں سمجھا سکتے۔ آپ نے ایک ہی بات کرنا، ایمان بالغیب ہے، مانو، بحث نہ کرو۔ بابا انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ ایمان بالغیب ہے، مانو، بحث نہ کرو۔ یہی تو ہم سمجھاتے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی سمجھا کے دکھاؤ، تو مجھے پہلے فرشتہ سمجھا کے دکھاؤ، تو اس کو سمجھا دوں تجھے وہ سمجھا دوں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے نماز پر بات چلائی تھی، میرے پاک پیغمبر وہاں تک نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں۔ اس بنیاد پہ ہمیں آج بھی نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جتنے دو اور میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں آپ سے بڑے التجا سے، بڑے مؤدبانہ لہجے سے، بڑے آوزاری سے اپیل کروں گا، میری ماؤں بہنوں، نماز تم نے بھی پڑھنی ہے، اور نماز اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے خاوند کو پڑھوانی ہے، تم نے پڑھوانی، یاد رکھنا۔ عورت کا دین بہت مختصر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سنن میں موجود ہے، فرمایا اذا صلت خمسہا اطاعت بالہا صامت شہرہا دخلت من ای ابواب الجنت حفظت فرجہا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ فرمایا عورت نمازوں کی پابندی کرے، رمضان کے روزوں کی پابندی کرے، خاوند کی بات مانے، اپنی عزت کا حیا کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ عورت کا دین بڑا مختصر ہے، عورت کا دین بہت مختصر ہے، شارٹ کٹ وے تمہیں جنت لے جاتا ہے۔ ابھی ہم بحریہ سے نکلے اور لیاری پہ آپ آؤ اور سیدھا ایکسپریس وے پہ اسامہ کے پاس آپ نے آسانی سے پہنچ جانا ہے۔ آپ فوراً آ کر آگرہ تاج اتر جاؤ گے، پورے شہر کی ٹریفک کی جھنجھٹ سے آپ نکل آئیں گے، مختصر وقت لگے گا۔ تو خاتون کا بھی مختصر وقت میں جنت میں داخلہ ہے۔ خاوند کی اطاعت، نمازوں کی پابندی، روزے کو رکھے اور عزت کی حفاظت کرے، جس دروازے سے چاہے جنت داخل ہو جائے۔ کتنے بڑی بات۔ میری ماؤں بہنوں، آپ نے نمازوں کی پابندی کروانی ہے، ورنہ سعودیہ کی طرح مولویوں کو نمازوں کی پابندی کرانا آتی ہے۔ کیسے؟ سعودیہ میں ایک مسجد کے امام نے اعلان کیا کہ اگر صبح کی نماز پڑھنے تم نہ آئے اور خواتین نے تمہیں اٹھا کر مسجد نہ بھیجا، امام مسجد اپنے پیسے پر اس مرد کی دوسری شادی کرا دے گا۔ اگلے دن امام سے پہلے صفیں بھری ہوئی تھی صبح کی نماز۔ امام صاحب بہت پیاری آفر ہے۔ میرے ساتھ امام صاحب بیٹھے، ویسے میری تعریفیں کر رہے تھے، زندگی میں پہلی ملاقات ہے تو میری بات نہیں مانیں گے۔ یاد رکھنا، اسی لیے آپ نے نماز، یہ میں نے بطور مذاق بات کی ہے سمجھانے کے لیے، آپ کے چہروں پر ویسے پریشانی تھی کہ غصے والا مولوی آیا ہے، میں بہت ٹھنڈا اور کول اپ ہو کر بات کرنے کا عادی ہوں۔ وہ بعض اوقات گفتگو میں ایک جوش ایمانی ہوتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے، اس سے مجھے سخت نہ سمجھنا۔ یاد رکھو، نماز میری ماؤں بہنوں آپ نے بھی پڑھنی ہے
اور آگے اپنے معاملات میں فیملی ممبرز کو بھی پڑھوانی. اور میں ان مردوں کو کہتا ہوں، آ کر ہمیں کہتے ہیں مول صاحب وظیفہ دیں، میرے بچے نماز نہیں پڑھتے. تو پڑھتا ہے؟ تو جو کہ بیٹا شاباش شاباش جلدی چلا جاؤ صبح کی نماز میں امام صاحب کے پاس، مجھے سردی لگ رہی ہے میں تو سو رہا ہوں. تیرا بچہ کہاں جائے گا؟ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں وہ کوئی کھوتی نو ہاتھ لایا. کیوں جائے گا وہ یار؟ کس بنیاد پر جائے گا؟ رول ماڈل بنو، خود جاؤ. میرے گھر کا ماحول میں خود بناؤں، آپ اپنے گھر کے ماحول خود بنائیں. میں بیٹھا ہوں صبح نماز میں، نماز کی سنتیں پڑھی ہیں، اللہ اللہ کر کے 10 منٹ ذکر کیا ہے، گھر والی خود اٹھ کے ساتھ بیٹھ جائے گی، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ، کسی قسم کی کسی معاملات کا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی معاملہ ٹھیک ہوگا. تو میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں، یاد رکھنا آج کل ایک بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے بے پردگی کی، اور اس سے بڑی مصیبت ہے 4 6 8 10 15 20 بندوں کا سہیلیوں کا گروپ بنا ہوا ہے، سیلفی بنائی اور کھینچ کے بھیج دی. آپ کا چہرہ کسی اور کے پاس کیا، وہ کئی ایڈٹ کر کے کام لے سکتا ہے اس سے. میں تو منع کرتا ہوں خواتین کو کہ وائس میں بھی بات نہ کیا کرو، چاہے دوسری خاتون سے کیوں نہ ہو. یار عورت کی حیا آواز میں بھی ہے. قرآن کریم نے خواتین کو جو مقام دیا ہے نا، مردوں کو اس جیسے مقام ہے لیکن اس سے بڑھ کے ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، عورت نبی بن نہیں سکتی لیکن نبی جن ضرور سکتی. عورت امام بن نہیں سکتی پر امام جن ضرور سکتی. خواتین ایسی رول ماڈل بنے. نومبر کی بات ہے، میں سندھ کے دورے پہ تھا، اپنے ڈیرہ اسماعیل خان سے سفر پہ آیا، اتنا لمبا سفر کر کے، اس وقت میں بائی روڈ آیا تھا، میں بیمار ہو گیا. ایسے بار میرا جی چاہ رہا تھا، میں حیدرآباد قریب تھا، میں نے کہا کراچی آتا ہوں، فلائٹ پکڑ کے چل، گاڑی والے ویسے ہی ڈرائیور لے کر آ جائیں گے. مجھے میری پہلی عالیہ کا ام محمد کا لکھا ہوا میسج آیا. مجھے میری گھر والے نے کہا کیوں دین کا کام چھوڑ کے 3 دن کے لیے تو گئے ہو، ایک ہی دن میں واپس آ رہے ہو، نہ ہو. اتنی تکلیف ہے نا، میں یہاں دعا کر رہی ہوں، آپ کا وہاں علاج چل رہا ہے. موت آئی تو اللہ کے راستے میں آئے گی، نہیں تو آپ کفر اور اہل باطل کی گردن پہ پاؤں دے کر آؤ گے. یقین مانے بندے کا سینہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے کہ یار کیا بات ہے، گھر کی طرف سے ایسے ہیلپنگ ہینڈ ملے اور وہ بھی دین کے کام میں. تو میری ماؤں بہنوں، اس لیے آپ نے اپنے گھر کے ماحول کو کریٹ کرنا ہے صحیح طور پہ. آپ صبح اٹھنے کے ماحول کے معاملات کو سامنے رکھیں. حدیث پاک میں اللہ اس عورت پر رحمت کرے جو عورت صبح اٹھے، نماز کے لیے میاں کو جگائے، نماز کا ٹائم آخر ہو رہا اور وہ نہ اٹھے تو بیوی یوں پانی کی چھینٹیں ہاتھ میں لے کے اس کے چہرے پہ مارے اور وہ نماز کے لیے جاگ جائے. فرمایا اللہ ایسی بیوی پر رحمت نازل کرے. یہ میرے پاک پیغمبر نے اس کے لیے دعا کی ہے. تو کیا خیال ہے میری مائیں بہنیں صبح یہ دعائیں لیں گی نا حضور والی، اس کی مستحق بنیں گی. اور شوہروں میں تمہیں بھی کہتا ہوں، حدیث میں اگلا جملہ بھی ہے کہ خاوند اٹھے اور بیوی نے نماز پڑھنی ہو، میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں، انہیں نماز پڑھنی ہو تو پھر یہ بھی جگائے. وہ نہ جاگے تو آسانی سے تھوڑی سی چھینٹیں اس کے چہرے پر مار کے اسے نماز کے اٹھائے. فرمایا اس خاوند کے چہرے پر بھی اللہ رحمت نازل کرے. اب آپ کی آواز سبحان اللہ کم ہو گئی ہے، کہ کواروں کی تعداد زیادہ تو نہیں بیٹھی؟ اچھا ٹھیک ہے. تو میرے دوستو، یہ چند باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا وہ سیلفی والی مصیبت اور یہ اس طرح کے ان معاملات سے بچیے. عام طور پہ انٹرنیٹ کے موبائل سے پرہیز کیجیے. اگر رکھنا ہے تو پھر دینداری کی بنیاد پہ رکھنا ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں. آپ میں جو جتنے میرے سامعین بیٹھے ہیں یا سامعات بیٹھی ہیں جو نیٹ استعمال نہیں کرتے، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، تم فتنے سے دور. لیکن جو کرتے ہیں پھر انہیں کہتا ہوں اہل باطل نہ دیکھو، اہل حق کو دیکھو. یہ میری گفتگو براہ راست چل رہی ہے پوری دنیا میں. 1.2 ملین فالوورز ہیں ہمارے. ایک کلک پر یہ ملین بندوں کے پاس ڈیٹا جا رہا ہے. آپ چاہیں تو آپ ہمارے بازو بنے، اس ویڈیو کو آگے لے کر چلیں. آپ یوٹیوبرز ہیں تو یوٹیوب پر مفتی عبد الواحد قریشی یہ سرچ کیجئے، آپ کو ہمارا 2 لاکھ کا فالوورز پر مشتمل ایک چینل ملے گا، اس کو سبسکرائب سی فرسٹ کر لیں. آپ مفتی عبد الواحد قریشی فیس بک پہ سرچ کریں، آپ کو ہمارا پیج ملے گا، ڈیلی کے لیکچرز ملیں گے. آج کے لیکچر سمیت کرنا ہے تو پھر حق کی چیزیں کرو، ورنہ نہ کرو. اور میرے جانے کے بعد میرے میزبانوں کو کوئی یہ نہ کہے کہ کون سا مولوی بلایا تھا جس نے سر پہ پگڑی رکھ کے، منہ پہ داڑھی رکھ کے، محراب میں بیٹھ کر
इंटरनेट की तरगीब दी है। बाबा मैं तरगीब नहीं दे रहा, मैं तरतीब दे रहा हूं। तरगीब और होती है, तरतीब और होती है। तरगीब का माने है सारे करो, तरगीब ये है। मैं तरगीब नहीं दे रहा, मैं तरतीब दे रहा हूं। जो उलट कर रहे हैं वो सीधा करें। हजरत जी मौलाना इलियास दहलवी रहमहुल्लाह, अल्लाह इनकी कब्रों पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। मुझे भाई बता रहे थे कि 27 को इज्तिमा आ रहा है, आप सारे इसकी तैयारी करेंगे ना इंशाअल्लाह। हजरत जी मौलाना इलियास दहलवी रहमहुल्लाह ने जब मस्तूरात की जमात शुरू फरमाई तो किसी ने कहा मौलाना इलियास दहलवी साहब आपने औरतों को घरों से निकाल दिया। हजरत ने फरमाया जी नहीं, औरतें घरों से पहले निकली हुई थी, मैंने रुख बदला है, बाजार न जाओ अल्लाह के रास्ते में आ जाओ। तो भाई लोग पहले इंटरनेट पर बैठे थे। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ने भी रुख बदला है, आले बातिल को न देखें, आले हक को देखें। मेरे सर पे तरगीब न लगाना, अल्लाह आपको रब खुश खुरम रखे। ये कहते हैं उस्ताद मोहतरम तखस्सुस के तालिब इल्म है, हमें इजाज़त हदीस चाहिए। मोहम्मद शाहिद अब्दुल गफ्फार जज़ाकुमुल्लाह। बेटा मेरी तरफ से अगर आप अक़ायद अहलुस सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद अहलुस सुन्नत वल जमात के तमाम अक़ायद बिशुमूल अकीदा हयातुन नबी के कायल हैं, इसको मानते हैं, तो मैं इन हज़रात को इजाज़त हदीस दे रहा हूँ इस शर्त के साथ। शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह के बड़े बड़े फर्जंद अकबर हज़रत मौलाना सैयद असअद मदनी रहमहुल्लाह हमारे डेरा इस्माइल खान जामिअतुल मारिफ अश-शरिया तशरीफ़ लाए तो उनसे सवाल हुआ इजाज़त हदीस का। उन्होंने फरमाया तमाम शराइत को मलूज़ खातिर रख कर मैं अकीदा हयातुन नबी के मानने वालों को ये इजाज़त दे रहा हूँ, क्योंकि अब्बा जी रहमहुल्लाह हज़रत सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह के पास पाकिस्तान से ख़त आया और इजाज़त हदीस मांगी तो हज़रत ने इस शर्त के साथ दी। तो मेरी भी आपको इस शर्त के साथ इजाज़त है। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।